کسی کو اللہ نے اگر کچھ دیا ہے سرمایہ وغیرہ تو 12 14 15 سال نہیں ہوا کہ اس کے ہاتھ میں پائپ بھی نہیں اٹھاتا ہے، اس کو پیٹرول کا بھی پیسہ دے رہے ہیں، گویا کہ اس کے اوپر نظر نہیں ہے۔ وہ بائک لے کے گھر سے نکلا، وہ کہاں جا رہا ہے، کون سے روڈ کی طرف رخ کیا ہے اور کس سرکل میں جانا ہے، اس کو کہاں جا رہا ہے، کب پہنچ رہا ہے، کب آ رہا ہے، کب جا رہا ہے، بالکل اس سے سروکار نہیں۔ بس ہم زیادہ سے زیادہ یہ کرتے ہیں کہ کوئی ٹیوشن کلاسز جوائن کرانا ہے تو اس کے ساتھ ہم وہاں تک چلے جاتے ہیں پہلے دن، اور جو بھی ٹیچر وغیرہ ہے اس سے 5-10 منٹ بات کرتے ہیں شارٹ میں، اور بات کر کے اس کو اس کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں۔ اب وہ بچہ آ رہا ہے جا رہا ہے، آ رہا ہے جا رہا ہے، ہم کو خبر نہیں ہے۔ بعض مرتبہ اوقات کی تبدیلی بھی کلاسز میں ہوتی ہے جس کا علم ہم کو نہیں ہوتا، ہم نگاہ نہیں رکھتے اپنی اولاد پہ۔ ایک تو یہ بات ہو گئی۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ بچوں کے دوست احباب کیسے ہیں، اس کی نشست و برخاست کیسے لوگوں میں ہے، کہاں اٹھتا بیٹھتا ہے۔ اس کے دوستوں میں اگر مثال کے طور پر 5 دوست ہیں، 8 دوست ہیں ایک سرکل میں، تو اس میں ہم کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کوئی ایسا تو نہیں اس میں جو گٹکا کھاتا ہے، جو سگریٹ پیتا ہے۔ اگر کوئی ایک بچہ بھی ہے، ہم اپنے بچے کو سخت تاکید کریں کہ اس سرکل کو، اس فرینڈ دوستی کو چھوڑ دینا، اپنے کو اس میں نہیں رہنا ہے، کیونکہ برائی جو ہے میرے دوستوں، برائی کے لیے محنت کرنے کی ضرورت بالکل نہیں ہے، آٹومیٹک وہ اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔ جس طرح کھیت ایک زمین ہوتی ہے نا، اس پہ کاشت کرنے کے لیے، گیہوں اور چاول اگانے کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے، اور اس میں نا پھالتو قسم کے جنگلی درخت اگانا ہے تو اس میں آپ کو محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، 7-6 مہینہ چھوڑ دیجئے، خود ایسے ایسے درخت آپ کو دیکھنے مل جائیں گے، اور ایسی ایسی جھاڑیاں دیکھنے مل جائیں گی جس کو آپ سوچے بھی نہیں ہوں گے اور دیکھے بھی نہیں ہوں گے۔ تو یہ ہو جاتا ہے۔ اب ہم یہ نہیں دیکھتے۔ دوسری بات، بچہ ٹیوشن سے، اسکول سے جب آتا ہے، اب اس کے بعد نا ایک فیشن بنا ہوا ہے دوستوں کے ساتھ بیٹھنے جانا۔ ٹھیک ہے 10-5 منٹ آدھا گھنٹہ اپنے دوستوں، لیکن دوست بھی سلیقے کے ہوں، مہذب ہوں، بدتمیز نہ ہوں، گالی گلوچ کرنے والے نہ ہوں، غلط زبان استعمال کرنے والے نہ ہوں، اور چھوٹے سے چھوٹے نشے کے عادی نہ ہوں۔ میری مراد گٹکا ہے، میں شروعات یہیں سے کر رہا ہوں، آپ اس کو چھوٹا مت سمجھیے، شروعات یہیں سے، یہ فاؤنڈیشن ہے اس کا۔ فیشن بنا نا، لڑکے 12-13-14 سال کے پٹ سے پھاڑا ہے، ایسا کر کے پھینکتے، ایسے معلوم ہے کتنا بڑا کام کر رہے ہیں، ورلڈ کپ جیت کے لے کے آئے، یا کم از کم ضلع میں فرسٹ آئے ہیں، سب کھاتے زہر کھا رہے ہو، اپنے آپ کو برباد کر رہے، اور اس کے بعد اس کو ایسا فیشن سے دکھا رہے ہو کہ معلوم ہوتا ہے کیا جیت کے لائے۔ تو یہاں سے شروعات ہوتی ہے۔ اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے، بچہ گیا بیٹھا ہے، رات میں کب آتا ہے ہم کو علم ہی نہیں ہوتا، گھر میں والدین سو جاتے ہیں، اس کے بعد بچے کی انٹری ہو رہی ہے۔ اتنی لاپرواہی آخر کیوں ہے؟ کیا بچہ پیدا ہو گیا بس ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی؟ تعلیم اور تربیت اس کی ہمارے ذمے ہے۔ اگر ہماری کسی ڈھلوائی کی وجہ سے وہ برباد ہو رہا ہے تو ہماری بھی گردن نپے گی، ہم بھی پکڑے جائیں گے، اللہ کے یہاں چھوٹ نہیں پائیں گے۔ اب دوسرا اسٹیپ جب آتا ہے، اس کے بعد سگریٹ چالو کر دیتے ہیں، اس کو بھی سرکل میں کھڑے کے پینے آئے، دھواں اڑاتے، پوچھو دیکھو کبھی آپ اس میں گالی گلوچ، الٹے سیدھے بکواس، ایسی باتیں کہ اللہ کی پناہ۔ 2 منٹ وہاں، بعض مرتبہ چائے وغیرہ کہیں پینے چلے جاؤ یا کہیں سے کچھ کام سے چلے جاؤ، اگر اپنے بازو میں کچھ نوجوان لڑکے کھڑے نا تو وہاں شریف آدمی کا کھڑے ہونا مشکل ہے، ایسی فالتو باتیں، ایسی بدزبانیاں کرتے۔ سگریٹ سے آگے پھر چلتا ہے حقہ پہ معاملہ۔ اب یہ بڑے نشے کی شروعات یہاں سے ہو جاتی ہے۔ حقہ پارلر بولے تو حقہ
حقہ نہیں ہے وہ، وہاں سے نشے کی عادت ڈالی جاتی ہے. خالی حقہ نہیں پیا جاتا ہے وہ، اس میں پتہ نہیں اللہ جانے کون سی دوا یا کیا استعمال کراتے ہیں کہ بچہ ایک مرتبہ اگر چلا جاتا ہے تو باقاعدہ گھر پہ لڑائی جھگڑے کر کے جنگ کو جدل کر کے اس کو اس وقت جانا ہے اور حقہ پارلر میں پہنچنا ہے، اس کو پینا ہے. یہ میں کون سی ایسی کشش ہے کہ بغیر اس کے پیے نہیں رہ سکتا یا مر جائے گا. لیکن ایسے مشاہدات ہیں میری نظروں میں کہ لڑائی جھگڑا کرتے باقاعدہ بچے، مار پیٹ کر لیتے ہیں گھر میں. 100 روپیہ چاہیے، اب والدین نہیں دیں گے، بس سمجھ لیجیے پورے گھر کو درہم برہم کر ڈالیں گے. اب اس کے آگے پھر بڑے بڑے نشے، پھر شراب، پھر اس کے بعد ڈرگس، پھر اس کے بعد پتہ نہیں کہ EMD PTM، پھر اس کو پتہ الگ الگ سب نشے، ایسے ایسے نشے ہیں کہ ہم لوگوں نے کبھی نام بھی نہیں سنے ہوں گے. ایسی چیزیں بھی استعمال ہو رہی، اور نشے کی چیزیں 20-20 روپے 15-15 روپے میں دستیاب ہیں، اور کوئی باہر کے لوگ نہیں آتے ہوتے، وہی سرکل میں سے کوئی ایک جو ہے نا اس کا بیپاری بھی بنا بیٹھا رہتا ہے، دستیاب کراتا ہے. یہ سب ذمہ داری کس کی ہے؟ جب بڑوں نے آنکھ بند کر لیا اور چھوٹوں کو نصیحت کرنا بند کر لیا، کسی کو کوئی بولنے والا نہیں، اور اگر بول دیا تو ماں باپ چڑھ بیٹھتے ہیں. اگر کوئی شکایت کا کام بھی کوئی بچے نے کیا اور اس کی شکایت اس کے گھر پہ اگر پہنچائی گئی جائز طریقے سے تو والدین باقاعدہ اس کا ڈیفنس کرتے ہیں، اس کا فیور لیتے ہیں. یہ ڈیفنس کرنا، یہ فیور لینا نا آپ کو پتہ نہیں کہاں تک پہنچائے گا، آپ نہیں اندازہ لگا سکتے. یہ حالت ہے. اس پہ اگر غور نہیں کیا گیا تو نسلیں برباد ہو جائیں گی. اور اگر میرا تجزیہ غلط نہ ہو تو میرے دوست احباب جو اس فیلڈ میں کام کر رہے ہیں انہوں نے جو اطلاع دی، جو بتلایا، 90% اپنے لوگ اس میں ملوث ہیں. یہ سب سے زیادہ افسوس کا مقام ہے. حالانکہ دیکھیے انسانیت کی فکر کرنا ہے، چاہے کوئی اپنا ہو چاہے پرایا ہو، نقصان تو سب کا ہے. ہر ایک کے والدین اپنے بیٹے سے اور اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں، نقصان کسی کا بھی ہو نہیں ہونا چاہیے. لیکن افسوس کا مقام ہے کہ جس دین میں اور جس دین کو ہم فالو کرتے ہیں اس میں اتنی سخت وعیدات ہیں اس کے تعلق سے، اور اس کے بعد بھی اس کے ماننے والے ہی اس میں ملوث زیادہ ہیں. یہ افسوس کا مقام ہے. اس کا مطلب خالی کتابیں پڑھ لینے سے حل نہیں ہوگا، یا خالی لیکچر سن لینے سے میں کہہ دیا آپ سن لیں اس سے حل نہیں ہوگا. باقاعدہ اس کی کوئی مہم چھیڑنی پڑے گی، اس کے پیچھے پڑنا پڑے گا. اور اگر اجتماعیت کی کوئی شکل نہیں بنتی ہے تو کم از کم انفرادیت پہ غور کرنا ہوگا، یعنی اپنی اولاد کی فکر کرنی ہی ہوگی. بچہ کب آ رہا ہے، کب جا رہا ہے، کس وقت گھر میں انٹری کر رہا ہے، کب سو رہا ہے، اس کا علم ہم کو ہونا چاہیے. اور اگر بچہ 1 بجے 12 بجے رات میں آ جا رہا ہے تو کم سے کم اسے ایک سوال تو ہونا چاہیے کہ تم کہاں تھے بیٹا. یا اگر 2-4 دن ایسا ہو رہا ہے تو 1-8 مرتبہ اس کے پیچھے لگنا چاہیے کہ کہاں بیٹھتا ہے، کہاں اٹھتا ہے. جو اتنی رات میں جاگے گا اور اتنی رات تک جاگتے رہے گا تو کیا اس وقت اور کیا کام ہونے والا ہے؟ اس رات میں کیا کام کاج چلتا ہے؟ کچھ کام کاج نہیں رہتا وہ رات میں. ہاں جو کچھ کوئی لوگ اگر رات میں کچھ کام کرتے ہیں واقعی رزق حلال کی تلاش میں، وہ اس میں سے مستثنی ہے، ان کو نہیں کہا جاتا. یہ سب شروعات ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ میں آیت نمبر 90 اس میں اللہ فرماتے ہیں ایمان والو، شراب، جوا، بتوں کی کھان اور جوئے کے تیر، یہ سب ناپاک شیطانی کام ہیں، لہذا ان سے بچو تاکہ تمہیں فلاح حاصل ہو. ایک دم سیدھا سیدھا کتنا اچھا جملہ ہے، ان سے بچو تاکہ تم فلاح کو پا جاؤ. یعنی اس کا برعکس اگر کریں گے، اس کا الٹا کر کے دیکھیں گے، نہیں بچنے کی صورت میں فلاح نہیں ملنے والی ہے، ناکام ہوں گے، خسارے میں جائیں گے. اور صاف صاف جملہ ہے. ابن ماجہ کی ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شراب پینے والا ایسا مجرم ہے جیسے بت کو
حدیث ہے جیسے بت کو پوجنے والا، اور بعض روایات میں ہے کہ جیسے لات و عزا کی پرستش کرنے والا. آپ سب جانتے ہیں لات و عزا بہت مشہور بت ہیں، ان کی پرستش یعنی ان کی عبادت کرنے والا، ان کی پوجا کرنے والا. بعض میرے دوست احباب ایسے بھی ہیں جو نشہ بھی کر لیتے ہیں اور نماز وغیرہ بھی پڑھتے ہیں. میرے بزرگوں دوستوں، آدھا تیتر آدھا پٹیل نہیں چلے گا، منافقت اللہ کے ہاں نہیں چلے گی. اس میں بڑی سخت سخت وعیدیں ہیں. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے 3 آدمیوں پر جنت حرام کر دی. یعنی جو میں بولنے جا رہا ہوں، کہنے جا رہا ہوں، ایسے 3 آدمیوں کو جنت میں داخلہ بالکل نہیں ملنے والا ہے. نمبر 1، ہمیشہ شراب پینے والا. جو ہمیشہ شراب پینے کا عادی ہے، ہو سکتا ہے بہت سارے خیر کے کام بھی کرتا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے حبیب نے 2 ٹوک فیصلہ کر کے بتلا دیا ہے. جو ہمیشہ شراب کا عادی ہے، جنت کا تصور بھی وہ نہ کرے. بہت غور کرنے کا مقام ہے. نمبر 2، والدین کی نافرمانی کرنے والا. میرے وہ بچے دوست احباب جو اب تک اس گناہ میں مبتلا ہیں، چاہے عمر کے کوئی بھی حصے میں، کسی بھی حصے میں داخل ہو چکے ہوں، اگر والدین سے نافرمانی ہو رہی ہے، ان کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے، آج ہی توبہ کر لیں. جنت ایسے لوگوں پر حرام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، کوئی میری اور آپ کی بات نہیں ہے یہ. نمبر 3، جو اپنے اہل و عیال میں، یہ بہت زبردست جملہ ہے، اس کی وضاحت کرنے کا ٹائم نہیں ہے، نہیں تو میں کرتا. جو اپنے اہل و عیال میں بے حیائی کو دیکھے اور منع نہ کرے. بہت سارے گھر اس میں مبتلا ہیں. بے حیائی بے شرمی کرتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں، اور یہ بے حیائی اور بے شرمی جو ہوتی ہیں اکثر خاص خاص مواقع میں ہوتی ہیں. کسی غمی کے موقع پر، کسی خوشی کے موقع پر اکثر ہمارے ہاتھ سے دین چھوٹتا ہوا نظر آتا ہے. اس کی گنجائش نہیں ہے. اگر اپنے گھر میں کسی طرح کی بے حیائی بے شرمی ہو رہی ہے، اس کو سختی سے روکنا ہے. ہم مجبور ہو جاتے ہیں بعض مرتبہ، ارے وہ بچے ہیں، وہ بیوی ہے، وہ یہ ہے. میرے دوست، اللہ و رسول کو چھوڑ کر کے باقی سب ہیں. اگر کسی گنتی میں نہیں لے رہے ہیں اور کوئی اہمیت نہیں دے رہے نعوذ باللہ، تو اللہ اور رسول کو نہیں دے رہے. یعنی ان کے مقابلے میں ہمارے گھر کی، خاندان کی، خواتین کی اور ہمارے نوجوانوں کی ان کی اہمیت ہے کہ ان کے لیے کرنا پڑتا ہے. بھائی غمی اور خوشی اور ایسے موقعوں پر تو ہی دیکھا جاتا ہے کہ کتنے اللہ والے آپ ہیں اور اللہ کے رسول کی سنتوں کو کتنا فالو کرنے والے ہیں. ایسے ہی موقع پہ تو دیکھا جاتا ہے. اور کون سا موقع ہے؟ باقی تو نارمل زندگی چلتی رہتی ہے. تو یہ آج تو خیر شروعات ہے، بہت ساری باتیں رہ گئی ہیں، انشاءاللہ اگلی ملاقات میں ہوں گی. یہ نشے کے تعلق سے جو باتیں ہو رہی ہیں بہت اہم ہے. خالی باتیں سن کر کے میرے دوست بس چلے جانا کام نہ بنائیں. آج ہی سے شروعات ہوئی ہے. میں بھی اور آپ بھی خاص طور سے اپنے بچوں پر، نوجوان نسل پر نگاہ رکھنا شروع کر دیں. کہاں اٹھ رہا ہے، کہاں بیٹھ رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، کہاں آ رہا ہے. اور پہلا جو زینہ ہے نشے کا، گٹکے پر ہی سختی شروع کر دیجئے. یہیں سے سختی شروع کر دیجئے. اس میں نرم گوشہ مت رکھیے. اس بچے کے ساتھ بھی آپ بھلائی نہیں کر رہے ہیں جس کے ساتھ نرم گوشہ کر رہے ہیں، اس کے ساتھ بھی آپ اس کی زندگی سے کھلواڑ کر رہے ہیں. لہذا بچنے کی کوشش کریں. اللہ تعالی ہم سب کو بچاوے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.